السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر, فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا پاکستان آرمی کے سپاہیوں اور خاص طور پہ شہداء کو لے کے کہ یہ اگر شہید ہوتے ہیں تو تنخواہ بھی اس بات کی ہی لیتے ہیں. تو قانونی نظر سے آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, قانونی نظر تو ایک طرف, لیکن بنیادی طور پہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بھی اس کو میں کچھ انداز سے دیکھتا ہوں, اور وہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ آپ سیاست کے لیے یا کسی مفاد کے لیے آپ ان سپاہیوں کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ ان نوجوانوں کے خلاف. دیکھیں کیا عمریں ہیں ہمارے فوج کے سپاہیوں کی اور نوجوانوں کی, 16 18 سال, 20 سال, 22 سال, 24 سال. یہ لڑکے سب کچھ چھوڑ کے, اپنی فیملیز کو چھوڑ کے, اپنے بچوں کو چھوڑ کر, اپنی بیویوں کو چھوڑ کر یہ بارڈر کے اوپر لگے ہوئے ہیں. کوئی سیاچین میں لڑ رہا ہے, کوئی موسم سے لڑ رہا ہے, کوئی افغانستان میں کے بارڈر پہ ہے, کوئی وانا میں ہے. یہ سب کچھ وہاں پہ جا کر اس ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. یہ ان کی کیا قصور ہے اس کے اندر, یا ان کے خاندان کا کیا قصور ہے, یا ان کی بیوی بچوں کا کیا قصور ہے, جو ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا والد ہمارے ملک کے لیے گیا ہے, ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے گیا ہے, اور کتنی بڑی قربانی ہے کہ آپ اپنی جان دے دیتے ہو اپنے ملک کے لیے. اور اس کے بعد ایسے شخص, دیکھیں یہ کوئی کریڈیبل شخص نہیں ہے, اور اس میں کوئی زیادہ سائنس نہیں ہے. آپ صرف گوگل کر لیں, یا آج کل تو چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے, آپ صرف چیٹ جی پی ٹی کر لیں ان شخص کے خلاف کیا کیا ایلیگیشنز ہیں. تو ان کے خلاف وہ ایسٹس بیونڈ مینس کے کیسز ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان ملتان میں جس طرح کی انہوں نے پراپرٹیز بنائی, پھر اس کو انڈر ویلیو کر کے دکھایا, جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے جو سبمٹ کروائیں ڈیٹیلز, اس میں جس طرح انہوں نے انڈر ویلیو کیا. اور آخری سب سے امپورٹنٹ بات جس پہ ان کا نام پڑ گیا, مولانا ڈیزل, کہ 90 کی دہائی میں جس طریقے سے انہوں نے پرمٹس جاری کیے, اور ان کے اوپر اتنی اسٹرانگ ایلیگیشنز, اور ہر سیاسی پارٹی میں یہ شامل ہو جاتے ہیں, لیکن جب ان کو شمولیت نہیں ملتی تو یہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن دیکھیں, سیاست کی بات کرنا, سیاسی مخالفین کے خلاف بات کرنا, پالیسیز کے خلاف بات کرنا, وہ ایک طرف. لیکن جب آپ اپنے شہیدوں کے خون کا مذاق اڑاتے ہو اس طرح کی بات کر کے کہ یہ تنخواہ لینے کے لیے ہیں, تو آپ کو بھی تنخواہ دے دیتے ہیں, آپ بھی جا کے لڑ لیں, آپ کا بھی تو ملک ہے, آپ بھی تو ان دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہو. آپ کے صوبے نہیں تو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس ساری جنگ سے, تو آپ لڑ لو, آپ کو تنخواہ دے دیتے ہیں. اور وہاں پہ سب سے زیادہ جوان شہید بھی ہوئے. جی, سب سے زیادہ جوان بھی شہید ہوئے, سب سے زیادہ پاکستانی بھی شہید ہوئے. تو یہ تو اسی علاقے کے سیاستدان ہیں, تو ان کو اپنے علاقے کا بھی نہیں پڑا کہ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو یہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ اب اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ کیا کریڈیبلٹی ہے ان کی, انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے. آپ مجھے ایک بات بتا دیں, اور میں صرف مولانا صاحب کی بات نہیں کرنا چاہتا, یہ باتیں ہم کتنے سال سنیں گے. دیکھیں میری عمر اب 40 سال ہونے والی ہے, 20 سال سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں. ہر سال کوئی اس طرح کا کارٹون آ جاتا ہے, اور وہ آپ اپنی فوج کے خلاف اس طرح کی بات کرتا ہے جو دنیا کے آپ کسی کونے میں بھی کریں گے نا, آپ 24 گھنٹے کے اندر قانون حرکت میں آئے گا, آپ کو جیل ہوگی, اور آپ کو کوئی بیل بھی نہیں ملے گی. آپ یہ امریکہ میں بات کر کے دکھائیں, آپ انڈیا میں یہ بات کر کے دکھائیں. لیکن مولانا صاحب کے بیان کو کافی ٹائم گزر چکا ہے. قانونی ماہرین اس ساری چیز کو, اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان کے قانون میں پاکستان آرمی اور اس کے سپاہیوں اور شہداء کے خلاف کو اگر اس طرح کی تضحیک آمیز بیان دیتا ہے تو کیا قانون موجود ہے, اور ان کو کیا گرفت میں لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ نے پیکا کا قانون بنایا. پیکا کا قانون کی جو سب سے امپورٹنٹ شرک ہے وہ یہی ہے, جب آپ اینٹی اسٹیٹ یا اپنے ملک کے خلاف بات کرتے ہو, یا اپنی آرم فورسز کے خلاف بات کرتے ہو, یا اپنی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف بات کرتے ہو, یہ کہنا کہ یہ شہید نہیں ہے بلکہ یہ تو تنخواہ کے لیے کرتے ہیں, اس سے بڑی اینٹی اسٹیٹ بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی پوری فوج کو ڈیمورلائز کر رہے ہو. آپ ان جوانوں, ان شہیدوں کے خاندان کے ساتھ کیا انصاف کر رہے ہو. دیکھیں, میں میرے اپنا ایک کزن آج تافتان بارڈر پہ ہے, 2 سال سے وہ اپنی 1.5 سال سے وہ اپنی وائف سے 2 بار ملا ہے, کیونکہ کبھی وہ کوئٹے میں ہے, کبھی وہ وانا میں ہے, اور اب وہ تافتان بارڈر پہ ہے. 1 سال کی اس کی بچی ہے, ماں کو اس نے 2 بار دیکھا ہے سال میں. کیا آپ اس کی ماں کو پیغام پہنچا رہے ہیں کہ تمہارا بچہ جو سب کچھ چھوڑ کے, اپنی خاندان کو چھوڑ کے, سب کچھ چھوڑ کے, وہ بڑے بڑے گھروں میں نہیں رہتا, وہ ملتان, ڈیرہ اسماعیل خان اور اسلام آباد کی پراپرٹیوں میں نہیں رہتا, وہ ان پہاڑوں کے اندر آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ آپ کی ریاست نے اس کو بھیجا ہے کہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑو.
کہ ان دہشت گردوں کو مارو، یہ آپ کی ملک، آپ کی اسلامیت، آپ کے مذہب کے خلاف ہے. لیکن اس کے بعد ایسے سیاستدان جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں، جنہوں نے اس ملک کو کچھ بھی نہیں دیا، جس کے خلاف ساری، ایک وقت تھا جب ایک ہمارے پرانے وزیر اعظم کھڑے ہو کر کہتے تھے مولانا ڈیزل، اس طرح کے لوگ جب جا کر باتیں کریں گے تو کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی. اور دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات، یہ آپ کا سسٹم کا فیلئر بھی ہے. یہ آپ کا سسٹم کا فیلئر ہے کہ آپ کسی بھی پوڈیم پہ چڑھ کر جو مرضی دل کرتا ہے آپ بولنا شروع کرتے ہیں، اور بس سسٹم دیکھتا رہ جاتا ہے، اور سسٹم دیکھتا رہ جاتا ہے. اور سسٹم ایسے لوگوں کو جن کی نہ کوئی قابلیت ہے، نہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، نہ انہوں نے کچھ ملک کے لیے کچھ دیا ہے. آپ انہی سے پوچھ لیں کہ آپ نے اتنے سال سیاست کی، آپ نے کیا اپنے صوبے کو دیا، بیانات کے علاوہ پریکٹیکلی کیا کیا، آپ نے اپنے علاقے کے لیے کیا کیا، آپ نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا، آپ نے پاکستانی عوام کے لیے کیا کیا. آپ ایسے تو ہر سیاسی پارٹی میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ کو طاقت نہیں ملتی تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھیں یہ اس طرح کے لوگ اس ملک میں آتے رہیں گے، کیونکہ ان کو ووٹ کے لیے، ان کو اٹینشن کے لیے، ان کو میڈیا کے ٹائم کے لیے اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اپنی سیاست کے لیے یا اس طرح کے لوگوں کو ایسی اپنے آپ کو پاورفل کرنے کے لیے باتیں کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ شہیدوں کو تو بخش دیں. آپ اس ملک کے شہیدوں کے خلاف تو آپ نہ کھڑے ہو جائیں. آپ ان کے خون کا جو ہمیں ان کے سیکریفائسز کا جواب آپ اس طرح کی باتوں سے اب دینا شروع ہو جائیں گے کہ وہ تنخواہ کی وجہ سے لڑتا ہے. دیکھیں کوئی شخص اپنی جان تنخواہ کے لیے نہیں دے رہا ہوتا. یہ جان دینا بہت مشکل کام ہے، انہوں نے دی نہیں ہے نا، اس لیے یہ وہ باتیں کر دیتے ہیں. جو شخص اپنی جان دے رہا ہے وہ اس ملک کے لیے جان دے رہا ہے. اگر تنخواہ کے لیے ہوتا تو یہ سارے کوئی نوکری کر سکتے ہیں. کوئی پاکستان میں کیا کام کرنے کے مواقع کم ہے کہ یہ 18 سال کے بچے، 20 سال کے بچے جا کے اس ملک کے لیے کھڑے ہوئے، اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. تو قانون ایک طرف، کیا صرف قانون ہے، کیا ہم پہ رسپانسبلٹی نہیں آتی کہ ہماری عوام کے لیڈرز جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، جو ہر 5 سال کے بعد آ جاتے ہیں، وہ اتنا کر لے کہ وہ شہیدوں کے خون کے ساتھ اس طرح کا کھیل نہ کھیلیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ اس اینگل سے اگر دیکھتے ہیں، تحریک انصاف نے جو 9 مئی کو کیا، انہوں نے شہداء کی بے حرمتی کی، ان کے اسٹیچوز کو توڑا، ان میں اور آج مولانا صاحب میں کیا فرق رہ گیا؟ دیکھیں اس طرح تو میرا خیال میں جو مولانا صاحب نے بات کی وہ تو شاید جو 9 مئی میں ہوا اس سے بڑا یہ ایک المیہ 2 قدم آگے نکل گیا، کیونکہ 9 مئی میں بھی پی ٹی آئی ڈیوائیڈڈ تھی، اس میں بھی کچھ لوگ تھے جو اس طرح کے عناصر تھے ضرور، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے مذمت کی کہ یہ شہیدوں کو اس طریقے سے ان کے ساتھ جی. لیکن یہ، اور دیکھیں مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک پاکستان کے سیاستدان ہیں، بہت پرانے سیاستدان ہیں. ان کا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہے اس جنگ سے، ان کے صوبے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. پاکستان کب سے کوشش کرتا رہا کہ ڈائلاگ ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے وہ طالبان افغانستان ہو، چاہے وہ بلوچ ایلیمنٹس ہو، چاہے وہ کوئی بھی ملک انڈیا ہو، کچھ بھی ہو، پاکستان نے سب سے پہلے بات کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جواب میں گولی آتی ہے. جب گولی آتی ہے تو کیا ہم اپنے نوجوانوں سے، اپنے سپاہیوں سے، اپنے افسروں سے کہیں کہ نہیں گھر میں بیٹھ جائیں کیونکہ آپ تنخواہ لیتے ہیں تو تنخواہ لینے کے لیے جان نہیں دیں گے؟ دیکھیں یہ کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی اس کی سمجھ آتی ہے. اور افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کے اپنے نمائندے پوڈیم پہ کھڑے ہو کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں اپنے شہیدوں کی، صرف اس لیے کیونکہ ان کو کوئی طاقت نہیں ملی، کہ ان کو وزیر اعظم کی سلاٹ نہیں ملا، کہ ان کے خلاف کوئی نیب کی انکوائریاں بیٹھی ہوئی ہیں، صرف اس وجہ سے. تو میرے خیال میں سیاست کے اندر ہمیں اتنا نہیں گر جانا چاہیے کہ ہم اپنے شہیدوں کے خلاف ہی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں. اور اس کی امپلیکیشنز تو آپ چھوڑ دیں، دیکھیں انٹرنیشنلی آپ اس کی امپلیکیشنز ہیں، ڈومیسٹکلی امپلیکیشنز ہیں، آپ اپنی فوج کو ڈی مورلائز بھی کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ دیکھنا چاہیے. سر اس سارے معاملے میں ہزاروں شہداء ہیں اس وقت پاکستان آرمی میں، اور ان کے لواحقین جو ہیں وہ صرف اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارے بیٹے نے جان دی ہے تو ہمیں کم از کم اس کے بدلے عزت تو مل رہی ہے. لوگ انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر سال ان کے دن مناتے ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ ہزاروں شہداء کے لواحقین کی دل آزاری ہوئی ہے، جو جوان اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں بارڈرز پہ موجود ہیں، ان کا مورال ڈاؤن ہوا ہے، تو اب لواحقین کے پاس قانونی چارہ جوئی کے لیے کیا کیا اختیارات موجود ہیں، اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ انہیں کس طرح کمپنسیٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے اویس صاحب، میں اس سے پہلے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ان کی بات کو آپ اگنور کر دیں
اور ان کی بات کو پوری پاکستانی عوام جو ہے وہ کہتے ہیں نا کوڑے میں پھینکے گی, کاغذ کو لے کے ڈسٹ بن میں جیسے پھینکتے ہیں نا, ان کی بات سے ہماری فوج اور اس کے جوانوں کا یا شہیدوں کے فیملیز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ, کیونکہ وہ ایک بہت, دیکھیں میرے لیے اس سپاہی کی زیادہ عزت ہے جو میرے لیے اس وقت بارڈر پہ جا کے لڑ رہا ہے, اور میرے لیے ایسے لوگوں کی عزت نہیں ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرے لیے ان شہیدوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے جان گنوائی, بجائے کہ ایسے لوگوں کی میں بات کو پہ فوکس کروں جو پہلے نیب تو چلے جائے نا, پہلے اپنے نیب سے تو اپنے آپ کو کلیئر کر دیں, یا پہلے وہ اپنی جو الیکشن کمیشن کے سامنے جو انہوں نے اپنی ڈالی ہوئی ہیں جھوٹی ڈیکلریشنز, پہلے اس کیس کو دیکھ لیں. تو انشاءاللہ الحمدللہ ہماری فوج, ہمارے جوان, ہمارے شہید, ان کی عزت ہے ہمارے لیے, اور ہماری عوام, وہ اس طرح کے لوگ آتے جائیں گے اس ملک میں, اور وہ انشاءاللہ ان سب عناصر کو وہ ہرائیں گے. اچھا, اگر یہ معاملہ واقعی عدالت میں چلا ہی جاتا ہے تو پاکستان کی عدالت کی طرف سے مولانا صاحب کو اس بیان پر کتنی سزا ہو سکتی ہے, کیا قابل گرفت ہیں وہ, اور کیا کتنی لمبے عرصے کے لیے انہیں اب؟ دیکھیں بالکل اس پہ پیکا کا قانون لگتا ہے, اور پیکا کا جو قانون ہے وہ 10 سے 14 سال تک کی سزا آپ کو جو ہے وہ دے سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں مولانا صاحب کو سب سے پہلے معافی مانگنی چاہیے. جس پوڈیم پہ کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات کی, اسی پوڈیم پہ کھڑے ہو کر ان کو پوری عوام سے معافی مانگنی چاہیے, پوری افواج سے معافی مانگنی چاہیے, شہیدوں کے فیملیز سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح کی بات کر دی, کس طرح کی کہتے ہیں نا یہ بات جو جس کی کوئی سینس بھی نہیں ہے. لیکن کیا صرف معافی سے یہ زخم دھل جائے گا؟ جیسے ہم نے کہا کہ ایک قانون ایک چیز ہے, لیکن ایک اخلاق بھی ایک چیز ہے, اور آپ اخلاقی طور پہ ایٹ لیسٹ آپ کو معافی مانگنی چاہیے, تاکہ آپ نے جو خود اپنے ساتھ کر دیا ہے, کیونکہ یہ عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی, یہ افواج آپ کو معاف نہیں کرے گی, یہ شہیدوں کے خاندان آپ کو معاف نہیں کرے گا. قانون چاہے آپ کو 14 سال کی سزا بھی دے دے تو آپ نے ان سے پھر بھی معافی تو مانگنی پڑے گی, کیونکہ جو بات کی ہے آپ نے ایسی بات کی ہے کہ کوئی بھی شخص جس نے اس ملک میں یہ سب دیکھا ہے اس کا سر شرم سے گر جائے گا. جب آپ کسی کو کہتے ہو کہ تم تنخواہ لے کر جنگ لڑتے ہو یا تنخواہ لے کر بارڈر پہ کھڑے ہو, تو میرے خیال میں یہ کہہ دینا ہی جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ اخلاقی طور پہ ہی معافی مانگ لیں. اس کے بعد قانون اب حرکت میں آنا چاہیے. دیکھیں قانون بنائے ہی اس لیے گئے کہ اس طرح کے عناصر کو روکا جا سکے, لیکن کیونکہ ہمارا سسٹم ہمیشہ فیل ہوا, اور اس فیلئر کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ اسپیس دے دیتے ہیں کہ وہ جو مرضی آئے وہ ٹی وی پہ بول دے, 2-3 دن اخبار میں سرخیاں لگیں, اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس کے اوپر کوئی بحث چھڑے اور پھر ہم اگلے موضوع پر آ جائیں. لیکن اگر ہماری عدلیہ اس کو اسٹرکٹلی لے تو آپ کو ایک کمپلیننٹ کی ضرورت ہے, وہ میں بھی ہو سکتا ہوں, وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم سب ایگریوڈ ہیں. دیکھیں میں بھی ایگریوڈ ہوں جو انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے میرے ملک کے لوگوں کے خلاف بولا ہے, انہوں نے میرے شہیدوں کے خلاف بولا ہے, انہوں نے میری افواج کے خلاف بولا ہے. آپ کو میں نے جیسے کہا یہ بات آپ انڈیا میں کر کے دکھائیں, بولے کوئی انڈین سپاہی جو کشمیر میں ہے وہ تنخواہ کے لیے گیا ہے, یا بولے آپ امریکہ میں کہ جو امریکی سپاہی لڑ رہے ہیں وہ تنخواہ کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیگل سسٹمز حرکت میں آئیں گے, ان کے لیگل سسٹم جو ہیں وہ اس طرح 24 گھنٹے میں ان کو سزائیں ہوں گی. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی عدالت رجوع ہی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ عدالت جائیں گے تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بہت بڑے سیاستدان ہیں, بڑے لوگ ہیں. تو یہ سسٹم کا فیلئر بھی ہے, یہ ہماری پورا نظام کا فیلئر بھی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں ان سیاستدانوں کا کام یا ایسے لوگوں کا کام پوڈیم پہ چڑھ کے یہ کہنا ہے کہ کیا قانون سازی ٹھیک کی گئی, کیا پالیسیاں ٹھیک ہیں, کیا ہمارے علاقوں کے پرابلمس کیا ہیں, کیا ہمارے علاقوں کو کہ میں ایجوکیشن ہیلتھ ہے, یہ سب بات تھی. لیکن اٹینشن لینے کے لیے, ووٹ لینے کے لیے اور میڈیا میں ہائپ کریٹ کرنے کے لیے آپ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنے شہیدوں کو بھی آپ جو ہے وہ ان کی بھی بے عزتی جس کو میں کہوں گا, بے حرمتی جس کو میں کہوں گا, آپ کرتے ہیں صرف 2 ووٹوں کے لیے. لیکن آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ ان کے جو وہ خون دے رہے ہیں اس کا انصاف جو ہے وہ ہوگا.
اور اس کا انصاف جو ہے وہ یہی عوام کرے گی. اچھا, آپ کے خیال سے آپ کہہ رہے ہیں سسٹم کا فیلئر ہے, پاکستان کے سسٹم کے اندر لوپ ہولز موجود ہیں, تو سسٹم ان لوگوں کو اتنا ریلیف کیوں دے رہا ہے کہ آپ شہداء کو نہیں بخش رہے, جو اس وقت بھی آپ کے علاقوں میں لڑ رہے ہیں, آپ کی جان چھڑوا رہے ہیں, ان لوگوں سے جو کہ آپ کے گھروں میں گھس آتے ہیں, آپ کے بچوں کو مار جاتے ہیں, تو سسٹم کیوں ان لوگوں کو اتنا ریلیف دے رہا ہے, اور اب تک مولانا صاحب کے خلاف کارروائی دراصل ہوئی کیوں نہیں؟ دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ سسٹم میں بھی بہت زیادہ انٹیگریٹ ہو چکے ہوئے ہیں. سسٹم بھی ان کی وجہ سے چلتا ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم بھی کرپٹ ہو چکا ہوا ہے, کہ سسٹم کی موبلٹی انفلوئنشل لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے, اور انفلوئنشل لوگ جو ہیں وہ سسٹم کو چلا سکتے بھی ہیں اور رکوا بھی سکتے ہیں. جب تک سسٹم ایسے عناصر سے بالا تر نہیں ہوگا, جب سسٹم یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کتنے سال MNA رہے, جب سسٹم نہیں دیکھے گا کہ آپ کتنے سال منسٹر رہے, یا آپ کے پیچھے کتنے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے ہیں, آپ جو مرضی بولتے رہیں, تو سسٹم فیل ہوگا. سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ساری جماعتوں کو, سارے آپ کے جتنے بھی اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ان کو مل کر کہنا پڑے گا کہ سسٹم shall be above everything. Law shall prevail no matter who is the culprit. اور یقیناً یہ کلپریٹ بہت بڑے ہیں, لیکن سسٹم جب پریویل کر جائے گا تو اس کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوگا. تو سسٹم کا پرابلم یہی ہے کہ ہم نے سسٹم ہی ایسا کریٹ کیا جس میں انفلوئنس اور انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے, کہ کبھی سسٹم کو ہم کسی فائدے کے لیے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور کبھی سسٹم کو ہم کسی اور کام کے لیے لگا دیتے ہیں, کبھی کسی ادارے کو کسی کام کے لیے. تو یہ سارا نظام کا پرابلم ہے جو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, کیا پاکستان کی تاریخ میں گو کہ بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے بیانات دیے, ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, سپاہیوں کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, افواج کے خلاف بیانات دیے, لیکن کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی شخص پہلے اس حد تک گیا ہے جس نے اس حد تک جا کے شہداء کی تصدیق کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیے, تاریخ میں اگر کوئی گیا بھی تو وہ اس کے تاریخ کا آخری دن بھی رہا, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں 9 مئی کو بھی بہت شور مچا تھا کہ شاید کچھ ایسے عناصر جو ہیں وہ ملک پہ بھاری ہو جائیں گے, نظام پہ بھاری ہو جائیں گے, لیکن آپ نے دیکھا کس طریقے سے 1 سال کی بات تھی کہ وہ سارا کا سارا جو ایک نیٹ ورک بنا تھا 9 مئی کا, جو لوگ کھڑے ہو گئے تھے, جو یہ کہتے ہیں نا مس گائیڈڈ پولیٹیشنز یا مس گائیڈڈ جو رہنما تھے جو باتیں کر رہے تھے, آج وہ کہاں ہیں؟ اور یہ جو ان کی شکست ہوئی, اس کی یہ کس کی جیت ہے؟ یہ پاکستان فوج کی جیت نہیں ہے, یہ کچھ سیاسی پارٹیوں کی جیت نہیں, یہ عوام کی جیت ہے, کیونکہ عوام نے اس کو رد کیا, ایسی سیاست کو, ایسی باتوں کو. اور آپ کی افواج کے خلاف دیکھیں, افواج 8 لاکھ جوانوں کی افواج ہے, یہ کوئی 2, 10, 12, 20 جنرلوں کی افواج نہیں ہے. جب آپ افواج کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ شاید آپ کسی جنرل صاحب کے خلاف بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اصل میں آپ اس سپاہی کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں جو بارڈر پہ لڑتا ہے, جس کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ صبح آئے گی اس کی, کہ اس کے گھر میں کس وقت کیا کال جائے گی. تو آپ اس 8 لاکھ لوگوں کے خلاف, 8 لاکھ جوانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو رہے ہیں ضرور, پاسٹ میں لوگ رہے ہیں جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی, لیکن تاریخ نے یہ شو کیا, تاریخ ثابت کرتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کس طریقے سے پھر معافیا مانگتے رہے اپنی عوام سے. تو عمران خان نے بھی اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اینٹی ریاست بیانیہ اور بھارت کے بیانیوں کو, دشمن کے بیانیے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی. تو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب کا جو انجام ہے وہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے پہلے اینٹی اسٹیٹ یا اداروں کو نقصان پہنچانے والوں کا ہوتا رہا؟ جی دیکھیں, میں عمران خان صاحب نے بھی بہت بڑا ایک نیریٹو لیا جو اینٹی اسٹیٹ تھا. اینٹی اسٹیٹ نیریٹو میں بھی ڈگریز ہیں. ایک ہے کہ آپ اپنے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ اپنی جوڈیشری کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ اپنی لا انفورسمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں, یا آپ اپنی فارن پالیسی کے خلاف بات کرتے ہیں. اور ایک ہے جب آپ جیسے میں نے کہا, جب آپ اپنے جوانوں اور اپنے شہیدوں کے خون کے ساتھ کھیلنا شروع کر دو, یعنی ہر حد کراس کر گئے. ہر حد ہی کیا, میں تو کہوں گا کہ آپ نے وہ جرم کیا جو ناقابل جس کو کوئی معافی نہیں ہے, کہ آپ اپنے شہیدوں کے خلاف بات کرنا شروع کر دو. کیونکہ دیکھیں, یہ شہیدوں کو کے بھی اپنے جب ان کی بھی فیملیز کیا گزرتی ہوگی. ایک شہید کوئی ایک تو نہیں ہے, اس کے ساتھ کتنے اور شہید ہوتے ہیں اس کے خاندان کے. ایک کمانے والا جاتا ہے جو گھر میں ایک ہی ہے,
وہ شہید ہو جائے اپنے ملک کے لیے, تو کتنے لوگ ہیں اس کے پیچھے جو پھر ساری زندگی جو ہے ان کے لیے ایک زندگی ایک بہت مشکل ایک مرحلہ بن جائے گی. تو آپ ان سب کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر کے آپ کہہ دیتے ہو تم تو تنخواہ کے لیے گئے تھے. جیسے میں نے کہا, اگر کوئی تنخواہ کے لیے گیا تو آپ بھی جائیں تنخواہ کے لیے, آپ کا بھی تو ملک ہے, آپ بھی تو اپنے بیٹے کو بھیج دیں, آپ کا اتنا بڑا فیملی, آپ ان کو بھیجیں, جائیں, وہ ان کو بھی تنخواہ اچھی. میں تو بلکہ پاکستان افواج سے اور جو ہماری سینئر افواج کے جو جنرل ہوں گے ان کو بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے بیٹے کو بہت بڑی تنخواہ دی جائے, 2-4 زیادہ دے, جی زیادہ پیسے دیے جائے, ان کو زیادہ فیسلٹیز دی جائیں تاکہ یہ اور جان دے اپنی. بہت اچھی بات ہے, اگر ان کو لگتا ہے کہ اس سے جان ہے تو ان کو بھیج دیتے ہیں. تو دیکھیں بہت شرمناک بات ہے, افسوسناک بات ہے, اس پہ کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا. اور جیسے میں نے کہا سسٹم کو پراپرلی اس پہ ایکشن لینا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ نے ایسے عناصر کو روکنا ہے کہ کل کوئی اور نہ کھڑا ہو جائے, پھر کوئی اور نہ, جی بالکل. اچھا پورا سسٹم بن جاتا ہے. اچھا, پاکستان کے سارے ادارے اس وقت ایک پیج پر موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ایک منظم جو جنگ ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو وکلاء ہمیشہ پاکستان آرمی کی ایک بیک بون کی طرح کام کرتے رہے ہیں. تو آج وکلاء اس بیان پر اپنا کیا سٹانس رکھتے ہیں, اور پاکستان کی جو بار کونسلز ہیں وہ اب کیا نیکسٹ لایا عمل رکھ رہی ہیں کہ اس بیان پر کیا احتجاج کی کوئی کال دی جائے گی, یا وکلاء اپنا کیا جو نیکسٹ طرز عمل ہے وہ رکھنے والے ہیں؟ دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت ہماری بار کاؤنسلز جو ہے وہ کیا فیصلہ لینے والی ہیں, لیکن یقیناً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے بیان سے میرے جیسے اور ہزاروں وکلاء کو بہت تکلیف ہوئی ہے. اور ہمیں یہ وکیلوں کے لیے دیکھیں ہم اینڈ میں کس سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم کس نظام کے لیے کھڑے ہیں, ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں, اور کس کے انصاف کے لیے, اس عوام کے انصاف کے لیے. تو جب آپ ان لاکھوں پاکستان کے شہیدوں اور جوانوں اور سپاہیوں اور افسران کے خلاف اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کے انصاف کے لیے بھی کھڑے ہیں کہ ان کا انصاف بھی, انفیکٹ ان کا انصاف اگر آپ کسی ڈگری میں کہیں تو سب سے اوپر آتا ہے, کیونکہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ نہ پاکستان آرمی نہ ہو تو یہ جو جتنی بھی قوتیں ہیں, دیکھیں نا ملک دنیا میں کیا ہوا, سیریا میں کیا ہوا, لیبنان میں کیا ہوا, ان سارے ملکوں میں کیا ہوا, وہ سب سسٹم کولیپس ہو گیا. جب سسٹم کولیپس ہو گیا تو کس کی لائیولی ہوڈ, کون سی وکالت, کون سی کالی ٹائی, کون سا کالا کوٹ. تو یہ فوج اس سسٹم کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اس آئین کو پروٹیکٹ کرتی ہے, آپ کی پاکستان ایز اے اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. تو جب آپ پروٹیکٹرز کے خلاف اس طرح کے بیانات دیتے ہو تو وہ کون سا وکیل ہوگا جو بولے گا جی بالکل بولیں, کوئی ایسا وکیل ہو سکتا ہے؟ تو میرے خیال میں بالکل ہم لائرز, لیگل کمیونٹی بالکل اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. سپورٹ تو بلکہ بڑی لائٹ سی بات میں نے کر دی. ہماری لیگل کمیونٹی اس کو بالکل پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس طرح کی باتوں کے خلاف. اور میں جوڈیشری کو چاہیے کہ دے اپ دا گیم, وہ اپنا اب رسپانسبلٹی جو ہے وہ شو کرے, وہ انصاف دلائے لاکھوں ہمارے اس افواج کے جو جوان ہیں جو ہر دن ہمارے لیے شہید ہو رہے ہیں. اور دیکھیں اس وقت جو اس ملک میں ہو رہا ہے, جیسے آپ نے دیکھا ابھی کچھ دن پہلے جو بلوچستان میں ہوا, پھر جو FC جس طرح ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں, جو پورے پاکستان میں انفیکٹ جیسے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس بہادری سے لڑ رہی ہیں اور جس بہادری سے وہ شہید ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایک پیر پیچھے نہیں لیتے. تو آج تو پورے سسٹم کے اوپر یہ اب لازم ہوتا ہے کہ وہ ایسے عناصر کے خلاف بولیں, پروٹیسٹ کریں, اور جس طریقے سے روک سکتے ہیں وہ روکیں. چاہے وہ وکیل ہیں تو وہ اپنا کام کرے, اور چاہے وہ جج ہوں, چاہے وہ افواج خود ہو, اور سیاستدان ہو, اور پارٹیز ہوں, انسٹیٹیوشنز ہو, سب کے اوپر یہ رسپانسبلٹی آتی ہے وہ کہ وہ ایسے عناصر کو روکے اور ان کو قانون کے سامنے لے کر آئیں.